اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے نہایت محترم سامعین، ہم مسلسل مسئلہ طلاق پہ بات کر رہے ہیں۔ دو پیغام ابتدائی آپ کی خدمت ہم نے پیش کر دیے، آج تیسرا پیغام ہے۔ اسے بھی اپنے سینوں اور دل و دماغ میں جگہ دینا، کیونکہ یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، جس سے ہم بہت زیادہ مومنین جو ہیں وہ اس سے آشنا نہیں ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں رہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرے سامنے یہ ایک دو باتیں آئیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ طلاق کی شرائطیں کیا ہوتی ہیں۔ اب ہے ایک دو باتیں میرے سامنے جو آئی، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی انا کی خاطر، اپنی جھوٹی انا کی خاطر، اور یہ بھی یاد رکھ لیں، انا جو ہے نا انسان میں، جتنا بھی انسان میں انا ہے یا تکبر ہے، غصہ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سب جھوٹی ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے اپنی جھوٹی انا کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے طریقے سر انجام دیے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بیرون ملک لڑکا ہے، ہم اس کو رشتہ دے دیتے ہیں۔ جب رشتہ دے دیتے ہیں، وہ 1 2 سال 3 سال 4 سال نہیں آتا، اس کے وہاں مشکلات ہوتی ہیں، وہ نہیں آتا، تو گھر والے، لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے شادی کرنی ہے، بچے کو بلائیں، وہ نہیں بلاتے۔ اور چلتے چلتے میں نے دیکھا بہت زیادہ جگہوں پہ مسئلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ لڑکی کئی سال بیٹھی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم نے اس کو طلاق نہیں دینی، اس کو طلاق ہم نے نہیں دینی، اور نہ ہم نے اس کے ساتھ شادی کرنی۔ کچھ کہتے ہیں ہم نے اسے طلاق ہی نہیں دینی، جب ہمارا بچہ آئے گا ہم شادی کر لیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ کس نے یہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس بچی والوں کے ساتھ اور اس بچی کے ساتھ ایسا ظلم کریں؟ اور پھر اگر کوئی آدمی اس حالات میں طلاق دینا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی اس میں تھوڑا سا شعور آ گیا ہے، اگر اس میں کوئی بات، یہ خوف خدا آ گیا کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں، میں اچھا طریقہ نہیں اپنا رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عورت کو آزاد کر دے، طلاق دے۔ اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اور اس عورت کو جب وہ طلاق دے دے گا، طلاق دینے کے بعد اب وہ عورت اس سے آزاد ہے، اس نے طلاق دے دی، اب وہ عورت اس سے آزاد ہے۔ آزاد ہونے کے بعد یہ وہ عورت ہے جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی یہ اپنے خامد کے گھر نہیں گئی، اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ جب اس کو طلاق ہو جائے تو وہ اس عورت کو عدت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے جتنی بھی طلاقیں ہیں ان میں عدت ضروری ہے۔ تو عدت 3 ماہ 10 دن مشہور یہ روایت ہے۔ تو جو عورت ابھی سسرال گئی نہیں، ابھی اس کی رخصتی ہوئی نہیں، عقد ہوا ہے، رخصتی نہیں اس کی ہوئی، تو اس عورت کو اگر مرد کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، اس کو فارغ کر دیتا ہے اچھے طریقے سے، جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، جو قرآن و حدیث میں موجود احکام ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ جب اس عورت کو طلاق ہو جائے تو میرے محترم سامعین، اس کی عدت نہیں ہوتی، اس کی عدت نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ عورت جب چاہے، جب صیغہ طلاق ختم ہو جائے، مرد کا صیغہ طلاق ختم ہو جائے، پڑھنے کے بعد ختم ہوتا ہے، تو پھر اس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اسے اجازت ہے، وہ جہاں چاہے، جدھر چاہے جا کر وہ اپنی شادی کر سکتی ہے، وہ عورت اس مرد سے آزاد ہے۔ باقی
جو عورت حاملہ ہے اور اس کو مرد طلاق دیتا ہے، جو عورت حاملہ ہے اس کو مرد طلاق دیتا ہے، ویسے تو احکام جاری ہے کہ ایسی حالت میں کوشش کیا کریں کہ طلاق نہ دیں۔ اگر کسی نے اس نوبت پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہے اور عورت کیا ہے؟ عورت حاملہ ہے، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ مرد نے اسے طلاق دے دی، صیغہ طلاق جاری کر دیا، اب وہ عورت جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی عدت کا کیا بنے گا؟ اس کی عدت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب وہ بچہ جنے گی، بچے کی پیدائش ہوگی، تو بچے کی پیدائش کے بعد وہ عورت چاہے جہاں شادی کر لے، اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہوتی ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے پھر وہ عورت جو ہے وہ عورت آزاد ہے، وہ چاہے جہاں جا کر شادی کر سکتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بھی بڑی باتیں سامنے رکھنے والی ہیں کہ کسی عورت کو حمل ہے، وہ حاملہ ہے، تو اس کے مرد نے اس نے طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو، چاہے 1 ماہ کے بعد پیدا ہو، چاہے 10 دن کے بعد پیدا ہو، چاہے جتنے دنوں کے بعد بھی بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی پیدائش تک اس کی عدت کا حکم ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے پھر وہ عورت جو ہے نفاس سے پاک ہونے کے بعد جہاں چاہے وہ عورت اپنی شادی کر سکتی ہے۔ یہ ہے احکام شرعیہ۔ تو اسی مضمون پر ہم روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ بحث کرتے رہیں گے اور آپ کو وہ صیغے بھی بتائیں گے کہ اس نے کیسے طلاق دینی ہے، اگر وہ مرد وکیل کرے تو کیسے طلاق دینی ہے، اگر مرد خود صیغہ پڑھے تو کیسے طلاق دینی ہے۔ یہ بھی باتیں ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلے مضمون میں یہ بیان فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔